یہ ہوگا کہ آپ دل کے اندر یا زبان سے ادائیگی کر لیں، اے اللہ میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے، قبول فرما دیجیے، اتنا کہہ دینا کافی نیت کے لیے۔ لیکن آپ احرام میں جب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک نیت کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھیں گے، یعنی نیت آپ نے دل سے ادا کر لی، زبان سے ادا کر لی، اس کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا لازم ہے، تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ حاجی ہمارا شرما کر تلبیہ پڑھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی درخت پتھر جمادات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، تو اجر تو اسی کو ملنا ہے، شرمانا نہیں ہے۔ اس شرط کو توڑنے کے لیے میرے اجر کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ تلبیہ ادا کر لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے بھی آپ نے تلبیہ ادا کیا آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ ہوٹل چلے گئے، وہاں سے حرم کے اندر آ جائیں، جب حرم کے اندر آئیں گے سنتوں کی پابندی کے ساتھ دائیں قدم رکھیں، دعاؤں کے ساتھ آئیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب چلتے ہوئے مطاف کے قریب پہنچیں گے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، ایک طرف کھڑے ہوئے دعائیں مانگنا شروع کریں، خوب دعائیں مانگیں، تجربے سے ثابت ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم مطاف میں اتر جائیں اور آپ کا ارادہ ہو کہ آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یہ دوسرا فرض ہے، پہلا احرام کا فرض، دوسرا طواف، تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہوگا استوا۔ استوا کہا جاتا ہے اپنے اس دائیں کندھے کو کھلا کرنا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ احرام کی چادر کندھے کے نیچے سے نکالیں، دائیں کندھے کے نیچے سے، اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں، اس کو کہا جاتا ہے استوا۔ یہ کندھا ننگا کر دینا، یہ کندھا سیدھے ہاتھ والا دائیں کندھا ننگا کرنا طواف کے 7 چکر میں ہوگا، اس کے علاوہ پورے سفر میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ طواف کریں گے احرام کی حالت میں تو اس طواف میں اس کندھے کو آپ کھلا کریں گے، اس کے علاوہ پورے سفر میں کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ استوا کر لیا، اس کے بعد آپ نے آنا ہے حجر اسود کے سامنے، صرف تھوڑا پہلے، یعنی حجر اسود میں جو کنارہ ہے اس سے تھوڑا پہلے آ جائیں۔ اگر بیت اللہ کی تصویر یہاں پر دکھا دیتا ہوں نصیر بھائی، تو بیت اللہ کی تصویر آپ نے وہاں کھڑے ہوئے نیت کر دی طواف کی، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجئے۔ اتنی نیت کریں گے طواف کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں حجر اسود کی جو لائن لگی، پورا نقشہ نہیں سمجھاؤں گا، وقت کی کمی ہے، یہ پہلے لائن لگی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ اب اس کے حجر اسود کے سامنے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اس کے سامنے تمام فلورز پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہری لائٹیں، ان ہری لائٹوں کے سامنے آنا۔ طریقہ کار ایک ہی ہے، یا تو وہ ہری لائٹیں آپ کے سینے کے بالکل سامنے ہو، یا آپ اس ہری لائٹوں کے بالکل سامنے ہو، وہ آپ کے پشت پر ہو یا آپ کے سینے پر ہو۔ جب اس طرح آپ کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب آپ حجر اسود کے سامنے آ چکے ہیں۔ سامنے آنے کے بعد آپ ایک کام کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے استقبال۔ استقبال کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں مرد حضرات، خواتین جیسے نماز میں کندھوں تک اٹھاتی ہیں دونوں ہاتھوں کو، ویسے اٹھائیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنا کہتے استقبال ہو گیا۔ یہ ہو گیا۔ اگلا کام آپ نے کرنا ہے استلام۔ استلام کہا جاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، چومنا، وہ ممکن نہیں ہوتا، وہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اب آپ دور سے اشارہ کریں گے۔ بعض ساتھی بھول جاتے ہیں کہ استلام کہتے ہیں، اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے دور سے جو بوسہ دیا جاتا ہے، جو دور سے چوما جاتا ہے، اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ فلائنگ کس۔ استلام مطلب فلائنگ کس، دور سے آپ نے اس طرح ہاتھ رکھنا ہے گویا آپ کے دونوں ہاتھ حجر اسود پر ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لینا ہے، یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ پھر آپ نے گھومنا شروع کرنا ہے، کس طرف گھومنا ہے؟ جس طرف لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن رکیے، ایک کام اور، مرد حضرات ابتدائی 3 چکروں میں رمل کریں گے، ابتدائی 3 چکروں میں، خواتین نہیں۔ رمل کہا جاتا ہے کندھے اچکا کر تیز قدموں کے ساتھ چلنا، دوڑنا نہیں، میراتھن ریس نہیں ہے وہاں پر، دوڑتے ہیں لوگ، چلنا تیز قدموں کے ساتھ کندھے اچکا کر۔ پھر بھول جاتے ہیں لوگ رمل کس کو کہتے ہیں، آسانی کے لیے بتا